توقع کے مطابق انجام ہوا ہے برا۔ حکومت نے ایک للکارا مارا، ظاہر پی ٹی آئی کو بھی مارا اور کسی اور کو بھی مارا۔ فائنلی حکومت کے بار بار انکار کے اور پی ٹی آئی کے بار بار اصرار کے مذاکرات کی ناکامی کا اعلان ہو گیا ہے۔ اب وہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کتنے بھاؤ بکتی ہے۔ مذاکرات ایک طرف چل رہے یا ادھر یا ادھر۔ عرفان صدیقی صاحب کا ٹویٹ بھی، حکومتی مذاکرات درکار ہوتے تو پھر حکومت کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ پی ٹی آئی کی مان لیتی۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ توقع کے مطابق انجام ہوا ہے برا۔ انجام یہی ہونا تھا کیونکہ جس طریقے سے معاملات چلائے جا رہے تھے یا جس طریقے سے چالاکیاں کی جا رہی تھیں، یہی کچھ ہونا تھا۔ اب تحریک انصاف نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب ہمارا تو فوج کے ساتھ سیاسی معاملات پر کوئی رابطہ نہیں تھا۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا تھا، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جناب آرمی چیف سے ہماری بات چیت شروع ہو گئی ہے، جو بند دروازے تھے وہ کھول دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد حکومت نے ایک للکارا مارا، ظاہر پی ٹی آئی کو بھی مارا اور کسی اور کو بھی مارا۔ نواز شریف صاحب کے ترجمان یا نواز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ مین جو ہیں وہ سامنے آ گئے اور انہوں نے آ کر بات کھول کے رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کرنے تو پھر ہمارے ساتھ کریں، ادھر نہ کریں۔ اور فائنلی حکومت کے بار بار انکار کے اور پی ٹی آئی کے بار بار اصرار کے مذاکرات کی ناکامی کا اعلان ہو گیا ہے۔ باضابطہ اعلان نہیں ہوا، لیکن بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں حکومت تحریک انصاف کو کچھ بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ مذاکرات کا آغاز اور پہلی سٹنگ، دوسری سٹنگ، اور اس دوران میں نے آپ کو ایک مشہور پنجابی کی جو ایک قصہ ہے وہ آپ کو سنایا تھا، دوبارہ سنا دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں ایک ایک جو ہے وہ لمحے پر جو ہونے والی ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کیا کیا ہو رہا تھا اور کیوں وہ نظر نہیں آ رہا تھا، تحریک انصاف کو نظر نہیں آ رہا تھا، تحریک انصاف والے سمجھنے سے قاصر تھے یا بے بسی تھی، وہ سارا کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 26 نومبر سے پہلے اور 26 نومبر کے بعد کی ڈیولپمنٹ۔ سول نافرمانی کی تحریک، اب اس کا پی ٹی آئی شرم کے مارے، لجا کے مارے اس کا ذکر تک نہیں کرتی، عمران خان صاحب بھی نہیں کہتے۔ اب آج بھی ان کی جو ملاقات ہوئی ان کے وکلاء سے، ان کی بہن علیمہ خانم صاحبہ سے، آج بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی پھر مذاکرات سے ہم باہر نکلتے ہیں اور پھر سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے، پھر ہم ریمیٹنسز رکوا دیں گے، نہیں کہا، کیونکہ اب وہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کتنے بھاؤ بکتی ہے۔ تو ایک قصہ بڑا مشہور، مراسی کے نوجوان تھے، ان کو شوق چڑھا کہ جی میں چودھری کی کڑیاں نال بیاہ کرتا ہوں، باپ کو اور پوری برادری کو مجبور کر کے لے گیا چودھری صاحب کے دروازے پر رشتہ لینے، اور چودھری صاحب نے کہا مراسی تیری اوقات، تو میرے کو رشتہ لے کے آیا، لٹاؤ انہوں۔ مراسی جتنے بھی لوگ ساتھ گئے تھے سب کو اچھا خاصا پھینٹا لگا، سب کو اچھا خاصا دھویا اور پھر لٹا لٹا کر مارا، اور مار مار کے پھر لٹایا پراپر۔ اور اس کے بعد چودھری صاحب غصے میں لال پیلے ہوئے اور مراسی اٹھیں اور کپڑے شپڑے جھاڑ کے کہتے چودھری صاحب پھر اسی نہ ہی سمجھیے۔ تو یہی کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا رہا، مسلسل ہوتا رہا۔ عمران خان صاحب کو سزا تک سنائی گئی، لیکن پھر بھی کہا گیا کہ نہیں، ہم نے مذاکرات کرنے، ہمیں مذاکرات سے کچھ نہ کچھ ملے گا، حکومت ہمیں ٹائم دے، ہماری عمران خان سے ملاقات کروائے۔ وجہ کیا تھی؟ بے بسی۔ اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا، کیونکہ 3 دور ہو چکے ہیں اور چوتھے دور کے لیے، مذاکرات کی چوتھی سٹنگ کے لیے، بیٹھک کے لیے اب عمران خان نے کہہ دیا کہ اگر یہ ہمارے مطالبات نہیں مانتے تو پھر ہم چوتھی بیٹھک میں نہیں جائیں گے، چوتھے اجلاس میں نہیں جائیں گے۔ تو اجلاس کی تو کوئی تاریخ ہی نہیں آئی۔ آپ کے ساتھ یا آپ نے جو حکومت کے سامنے چیزیں رکھی تھیں، حکومت نے تو اسی دن آپ کو جواب دے دیا تھا۔ آپ کو انتظار کس چیز کا تھا؟ 16 جنوری کو مذاکرات ہوتے ہیں۔ مذاکرات میں تحریک انصاف باضابطہ مطالبات حکومت کے سامنے رکھتی ہے، 2 مطالبات اور اس کے 22 نکات۔ اس میں جوڈیشل کمیشن، عمران خان کی اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کی رہائی، 9 مئی، 26 نومبر، اور ساتھ ساتھ پھر اپنا سوشل میڈیا کی بندش، انٹرنیٹ وغیرہ سارا کچھ، گرفتاری کیسے ہوئی 9 مئی کو عمران خان کی، گرفتاری کے بعد کیا کیا ہوا، حالات کیسے بنے، اور 9 مئی کو سی سی ٹی وی کیمرے کے دریں وغیرہ وغیرہ سارا کچھ جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا گیا کہ جی وہ اپنا کمیشن، ان ساری تحقیقات، ان معاملات کی تفتیش کے لیے کمیشن۔ تو اسی دن ادھر سے مذاکرات ختم ہوتے ہیں،
ادھر سے ذرا ایک عمران خان صاحب تصدیق کر لیتے ہیں کہ جی ہاں ہماری آرمی چیف سے رابطہ ہو گیا ہوا ہے ہمارا، تو ادھر سے رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ مذاکرات میں پی ٹی آئی نے جو ڈیمانڈز رکھی ہیں وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، وہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ انتشاری لوگ ہیں۔ مطلب جب 16 جنوری کو ہی آپ کو کہہ دیا گیا تھا کہ مذاکرات میں آپ نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا ہے وہ جھوٹ ہے، اس کے بعد آپ کو انتظار کس چیز کا تھا؟ پی ٹی آئی نے، میں نے آج صبح کے ولاگ میں بھی کہا کہ پی ٹی آئی نے کہا مذاکرات میں، اور جو مشترکہ اعلامیے میں ہے کہ تحریک انصاف کی ڈیمانڈ ہے جو کہ جائز ہے، عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں جائز ڈیمانڈ ہے کہ جی ان کے لیڈر عمران خان سے ان کی ملاقات کروائی جائے گی 5 دنوں کے اندر اندر، اور حکومت 7 دنوں کے اندر اندر مذاکراتی کمیٹی کو اس چارٹر آف ڈیمانڈ کا جواب دے گی، اور اگر 7 دن کے اندر اندر مثبت جواب نہیں دیا جاتا جوڈیشل کمیشن 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے، تو پھر ہم مذاکرات میں نہیں آئیں گے۔ آج 20 تاریخ ہے، 16 تاریخ کو مذاکرات ہوئے، ابھی تک آج بھی عرفان صدیقی نے کہا کہ ابھی تک تو ہم نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہے کہ کیا جواب دینا ہے۔ میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب ہوا کیا کہ تحریک انصاف والے، جن کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ناک سے کوئی 2-3 گٹھے آگے چلتے ہیں، ان کا جا کے ٹکر لگی دیوار میں، اور اب دن میں تارے نظر آ گئے ان کو۔ ہوا یہ کہ ایک ملاقات آرمی چیف کے ساتھ بیرسٹر گوہر کی ہوتی ہے، اور وہ عمران خان صاحب کو بتاتے ہیں، خبر تو باہر نکل جاتی ہے، خبر آ جاتی ہے، لیکن مین اسٹریم میڈیا میں نہیں آتی۔ بذریعہ حیدر شیرازی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا ہے، ملاقات ہو گئی ہے بدھ کو، اور جمعرات کو تو عمران خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے نا بیرسٹر گوہر کو، تو بدھ کو بیرسٹر گوہر انکار کرتے ہیں کہ جی ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی آرمی چیف سے، اور پھر جمعرات کو جیل میں جا کر عمران خان صاحب کو بتا دیتے ہیں۔ جمعرات یعنی 16 ادھر مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں، اور ادھر وہ عمران خان صاحب کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی میری ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے، اور عمران خان صحافیوں کو بتاتے ہیں کہ جی ملاقات ہوئی ہے، ہمارے سیاسی معاملات پر مذاکرات شروع ہو گئے، خوش آئند ہے، میں تو چاہتا تھا دروازے کھلے۔ تو اس کے جواب میں پھر رانا ثناء اللہ صاحب اور عرفان صدیقی صاحب کو نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب بٹھا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، جنہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ خفیہ مذاکرات، بیک چینل رابطے اگر رکھنے تو رکھیں، پھر ہم باہر ہو جاتے ہیں، ہم نہیں مذاکرات کو آگے بڑھاتے۔ اب دیکھیں، ابھی میرے سامنے بیرسٹر گوہر کی خبر پڑی ہوئی ہے، میں باقی معاملات پر بعد میں آتا ہوں۔ آج جو بیرسٹر گوہر نے گفتگو کی ہے، جمعرات کو بیرسٹر گوہر کہہ رہے تھے کہ ہم نے تحریک انصاف کے مطالبات آرمی چیف کے سامنے رکھے ہیں اور ہماری سیاسی گفتگو شروع ہو گئی ہے، یہ جمعرات کو بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں۔ اور پھر جب وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب اور نواز شریف صاحب کے معتمد خاص عرفان صدیقی صاحب جب پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس میں وہ واضح کر دیتے ہیں نا کہ جی مذاکرات ایک طرف چل رہے ہوں گے، یا ادھر یا ادھر۔ عرفان صدیقی صاحب کا ٹویٹ بھی، اب کیونکہ جہاں ان کی توقعات تھیں کہ جی ہم استعمال کریں گے حکومت کے ساتھ ہونے والے مذاکرات اور ڈیل کریں گے کہیں اور، پی ٹی آئی یہ کوشش کر رہی تھی، دکھائیں گے یہ کہ ہم ادھر مذاکرات کر رہے ہیں، ڈیل کہیں اور کریں گے، اور وہاں کی ڈیمانڈز ماننے کے لیے عمران خان صاحب تیار تھے۔ یعنی ڈیمانڈ سے مراد یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کہ جی میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، میں خاموش ہو جاؤں گا، اس سسٹم کو بھی چلنے دوں گا، لیکن ادھر اعتبار کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کی گارنٹی کوئی دے گا، گارنٹی کوئی نہیں تھا، تو بات یعنی آئی گئی ہو گئی، بات آگے بڑھی نہیں۔ انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی، جو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ پی ٹی آئی مکمل طور پر یہ کوشش کر رہی ہے تاثر دینے کی کہ ہماری بات چیت تو چل رہی ہے فوج کے ساتھ، ہماری ساڑھی دگل ہو گئی ہے، تو وہ نہیں ہوئی۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں، جب حکومت نے انکار کر دیا واضح طور پر، اشاروں میں نہیں، واضح انکار ہے، باضابطہ اعلان نہیں لیکن انکار واضح طور پر۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے آج کہا کہ جی عرفان صدیقی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں، ان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مذاکرات کو تعطل کا شکار کرے۔ ہماری جو ملاقات ہوئی وہ امن و امان کی صورتحال پر ہوئی، یعنی آرمی چیف کے ساتھ، اور اس ملاقات پر مسئلہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ خود ہی تاثر دیا، اور اب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہماری ملاقات سیاسی معاملات پر نہیں ہوئی تھی،
ہماری ملاقات آرمی چیف کے ساتھ جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی سیکورٹی ایشوز پر، امن و امان کے معاملات پر، وہی جو سیکورٹی ذرائع نے بعد میں کیا کہتے ہیں وضاحت کی تھی پی ٹی آئی کے دعووں کے بعد۔ اچھا جی، اب یہ جو آج میڈیا پر رپورٹ ہوتا رہا سارا دن کہ حکومت نے انکار کر دیا ہے تحریک انصاف کا جو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہے اس سے ماننے سے، تو اس کے بعد تردید تو کر رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب، لیکن وہ جو تردید بڑی کمال ہے۔ تردید کیا کر رہے ہیں کہ ذرائع کے حوالے سے میڈیا میں آنے والی اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ حکومتی کمیٹی نے پی ٹی آئی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے جواب میں اپنا موقف تیار کر لیا ہے۔ یہ خبر اور اس میں بیان کی گئی تمام تفصیلات بے بنیاد ہیں۔ اس وقت حکومتی کمیٹی میں شامل 7 جماعتیں باہمی مشاورت اور اپنی اپنی قیادت سے رہنمائی حاصل کرنے کے عمل میں ہیں۔ حتمی جواب تیار کرنے میں 1 ہفتہ مزید لگ سکتا ہے۔ تحریک انصاف نے کیا کہا تھا اور جو مشترکہ اعلامیہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جی 7 دن کے اندر جوڈیشل کمیشن بنائیں گے تو ٹھیک، اور نہ مذاکرات سے الگ ہو جائیں گے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 4 دن گزر گئے، مزید 7 دن لگیں گے، یعنی 11 دن۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انکار ہی ہے نا، انکار تو سیدھا ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جاتے ہیں، جس دن تحریک انصاف نے وہ دعویٰ کیا اور بیرسٹر گوہر نے جو ملاقات کا ذکر کیا، جس کا اب وہ بیرسٹر گوہر بھی اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب کا ایک ٹویٹ آیا تھا، اور وہ ان کا ٹویٹ جو ہے یہ اب عمران خان صاحب کو سزا ملنے کے بعد کے معاملات چل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کی ساری تفصیلات اور مکالموں کا علم ہے، لیکن اگر گوہر صاحب ایسا ہی سمجھتے ہیں اور اگر علیمہ خان صاحبہ بھی اسے خوشائند قرار دے رہی ہیں اور عمران خان بھی اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں اور گوہر علی نے اسے بیک ڈور پروسیس کا نام دیا اور کہا ہے کہ بیک ڈور پروسیس بھی چلے گا اور فرنٹ ڈور پروسیس بھی، یہ 2 3 دروازوں کے مذاکرات نہیں چلا کرتے۔ اس پر میں آپ کو ایک اور مزیدار بات ایک اور بیرسٹر علی ظفر صاحب کی بتاؤں گا۔ یعنی بیرسٹر گوہر نے چند دن پہلے کہا تھا کہ ہمارے حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں، فوج کے ساتھ بھی چل رہے ہیں پس پردہ۔ تو عرفان صدیقی نے کہا کہ آپ ایک جگہ مذاکرات کر لیں۔ وہ انہوں نے پھر فوج کو بھی پیغام دیا اور ان کو بھی، فوج کو، کہ اگر آپ ایسا کچھ کر رہے ہیں حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر، اگر کوئی ایسا پروسیس چل رہا ہے تو پھر آپ کر لیجئے، پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر آپ کریں، آپ جانے، آپ کا کام جانے، سیاسی مذاکرات ہم نے کرنے، آپ نے نہیں کرنے۔ تو بہرحال وہ پی ٹی آئی کو بھی میسج انہوں نے دیا اور فوج کو بھی دیا، اور فائنلی پھر بیرسٹر گوہر آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہماری ملاقات جو ہوئی تھی نا وہ سیکیورٹی امور پر تھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں فوجی کہ ہماری ملاقات سیکیورٹی امور پر ہوئی تھی، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ یہ 2 3 دروازوں کے مذاکرات نہیں چلا کرتے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات چیت براہ راست اعلیٰ ترین فوجی سطح پر شروع ہو گئی ہے اور بڑی اطمینان بخش ہے، تو ہمارے سامنے جن لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے ان کو بتائیں یار چھوڑ دیں یہ ایفرٹ، اب ہمیں وہ دروازہ مل گیا، یعنی فوج کا دروازہ، جس کے لیے ہم 1 سال سے کوشش کر رہے تھے، ترلے کر رہے تھے، منتیں کر رہے تھے، فون کر رہے تھے، پیغامات بھیج رہے تھے، معافیاں مانگ رہے تھے، اور وہ کھل بھی گیا ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے دروازوں، کھڑکیوں اور روشن دانوں میں جھانکنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں کچھ کہنے کے بجائے اپنی مذاکراتی ٹیم کو سمجھائیں۔ یہ انکار، ٹھیک، ایک انکار 16 کو پریس کانفرنس کے ذریعے، ایک انکار یہ، اور ایک انکار یہ آج کا، جب آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی عمران خان صاحب، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میری عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، خان صاحب نے کہا کہ اگر انہوں نے کمیشن بنا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اگلی نشست میں نہیں بیٹھیں گے۔ 7 دن اور پھر اگلی نشست، 7 دن تو گئے نا، وہ مزید 7 دن کہہ رہے ہیں وہ تو حکومت، تو انکار تو حکومت کی طرف سے ہے۔ اب پی ٹی آئی کھیل کیا کھیل رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ جس دن عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی 17 جنوری کو، اس دن بیرسٹر علی ظفر صاحب، دوسرے وکلاء، صحافی کھڑے ہوئے تھے اڈیالہ جیل کے باہر۔ وہاں پر کسی صحافی نے پوچھا، گپ شپ چل رہی تھی بیرسٹر علی ظفر صاحب سے، وکیل عمران خان صاحب کے، سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے، کہ جناب آپ بتائیں آپ کے مذاکرات حکومت کے ساتھ اگر یہ سزا ہو گئی عمران خان صاحب کو آج، تو پھر آپ کے مذاکرات قائم رہیں گے یا مذاکرات ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے؟
تو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بڑا وہ ہوتا ہے نا بے نیازی کے ساتھ، مذاکرات کا کیا ہے، یہ تو کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اصل مذاکرات ہمارے کہیں اور ہو رہے ہیں، فوج کے ساتھ ہو رہے ہیں، اشارہ فوج کی طرف، اصل مذاکرات ہمارے کہیں اور ہو رہے ہیں۔ تو اب اصل مذاکرات والوں نے ظاہر ہے انہوں نے یہ حکومت، اگر اصل مذاکرات والے جن کی طرف پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ وہ ہمیں معافی دے دیں، عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ وہاں کوئی ڈیل ہو جائے، وہ اگر چاہتے، حقیقت ہے نا، کڑوی حقیقت ہے، بیان کرنی پڑتی ہے، وہ اگر چاہتے تو حکومت اس ڈیل کو ایک اور کور دینے کے لیے، جیسے میں نے کہا نا کہ پی ٹی آئی حکومت کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہ جی مذاکرات بظاہر حکومت کے ساتھ ہو رہے ہوں، ڈیل ہم پیچھے پیچھے کر لیں۔ تو اگر پی ٹی آئی کو کوئی ڈیل دینے کو تیار ہوتا اور اس کو کور کرنے کے لیے حکومتی مذاکرات درکار ہوتے تو پھر حکومت کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ پی ٹی آئی کی مان لیتی، وقت مانگ لیتی، دیکھیں جی ہمیں وقت دے دیں، مہلت دے دیں، ایسا نہ کریں، غصہ نہ کریں، پلیز بیٹھ جائیں، مذاکرات کر لیتے ہیں، بات آگے بڑھاتے ہیں، سیاسی معاملات ہیں، اتنے بڑے معاملات ہیں۔ حکومت نے کیا کہا کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا، 9 مئی کے مقدمات میں عدالتوں میں کچھ سزائیں ہو گئی، کچھ ہونی ہیں، اور 26 نومبر تحریری طور پر آپ نے کوئی نام ہی نہیں دیے، تو ہم جوڈیشل کمیشن کہاں بنائیں لاپتہ افراد کی، یا جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ شہید ہو گئے تو ہم کہاں سے لائیں جوڈیشل کمیشن، ہم نہیں بنا سکتے۔ حکومت نے انکار کر دیا نا، جب حکومت نے انکار کر دیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پیچھے پس پردہ بھی کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، پی ٹی آئی کی کوششیں ضرور تھیں، رنگ نہیں لائیں، اور پھر حکومت کو گرین سگنل ادھر سے آرمی چیف کی طرف سے مل گیا کہ دفنا دو، ختم کر دو، جنازہ پڑھ لو، نہیں چلانے ان کے ساتھ مذاکرات، کیونکہ یہ کاریگر لوگ ہیں، یہ کرتے کیا ہے، ہاتھ ملاتے ہیں، اور ہاتھ ملانے کے بعد پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی اس نے ترلا منت کیا تھا، اس نے بلایا تھا، اس کی خواہش پر ہم گئے تھے۔ تو جب آرمی چیف کو کسی بھی خیر خواہ نے، چاہے وہ آرمی چیف کے اپنے قریبی ساتھی جو ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں، انہوں نے جا کر کہا کہ جن کو معافی دے دیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ نہیں اس قابل، یہ آج ہم ان کو معافی دے دیں، کل کو انہوں نے کہنا کہ ہم نے ان سے معافی مانگی ہے۔ یہی ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا تحریک عدم اعتماد کے دوران باجوہ کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بلا کر وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد سے جان چھڑوا لو، میں اسمبلی توڑنے کے لیے تیار ہوں، تحریک عدم اعتماد سے یہ واپس لے لے، میں اسمبلی توڑ لیتا ہوں، کیونکہ تحریک عدم اعتماد جمع ہو چکی تھی، وزیر اعظم اسمبلی نہیں توڑ سکتے تھے، میں الیکشن پہ جانے کو تیار ہوں، صرف تحریک عدم اعتماد واپس کروا لو۔ باجوہ نے جا کر یہ اپوزیشن کو کہا کہ جی عمران خان یہ کہہ رہا ہے، اپوزیشن نے انکار کر دیا۔ تو عمران خان نے کہا کہ باجوہ میرے پاس اپوزیشن کا پیغام لے کر آئے تھے، اپوزیشن والوں کو پتا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہونی، لہٰذا انہوں نے اس وقت کہا تھا، ان کو پتا ہے کہ جی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہونی، لہٰذا انہوں نے آرمی چیف کو کہا اور ڈی جی آئی ایس آئی کو کہا کہ جا کر ہماری جان چھڑواؤ، ہمیں فیس سیونگ دلواؤ، اسمبلی توڑنے کا اعلان کر لے، ہم تحریک عدم اعتماد واپس لے لیتے۔ تو ان کا ریکارڈ تو یہ ہے، کیریکٹر تو ان کا یہ ہے، لہٰذا اعتبار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ڈیل دینے کو کوئی تیار نہیں ہے، یہ ڈیل مانگتے پھر رہے ہیں۔ آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں کر رہے، اپنا کمیشن نہیں بنا رہے تو مذاکرات سے نکل جائیں گے۔ میں نے کہا کہ کمیشن بنانے کا پہلے دن انکار ہو گیا تھا، تو اب یہ دکھا یہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ہاتھ اوپر ہے، ہم حکومت مجبور ہے، حالانکہ مذاکرات عمران خان صاحب نے مانگے۔ 26 نومبر کے ناکام ایڈونچر کے بعد عمران خان صاحب نے 16 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک کا ٹویٹ کیا اور اس کے ساتھ مذاکرات کی بات کی۔ پھر 23 دسمبر کو پہلی میٹنگ ہوتی ہے، پھر وہ بیرسٹر گوہر وغیرہ سارے جا کر اپنا اسپیکر کو ترلے منت کرتے ہیں نا کہ کسی طرح ہمیں حکومت کے ساتھ بٹھا دو، اور اسپیکر کے کہنے پر وزیر اعظم کمیٹی بنا دیتے۔ 23 دسمبر کو پہلی میٹنگ، 2 جنوری کو دوسری میٹنگ، 16 جنوری کو تیسری میٹنگ، اور آج فائنلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں وثوق کے ساتھ کہ مذاکرات ناکام، اور عمران خان صاحب کو ہر طرف سے انکار ہو گیا۔ جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انکار ہو گیا تو حکومت نے بھی کہا کہ جان چھڑاؤ، انکار کر دو، اور یہ انکار یہ آج کا ٹویٹ۔ 7 دن مانگے تھے یا 7 دن کی مہلت دی تھی پی ٹی آئی نے، وہ مزید 7 دن آگے گھسیٹ رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب۔ اس سے بڑا انکار اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔